اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جو بندہ آل محمد کے احسانات کا مقروض ہے بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد آلو لے ہو تسی نہیں میں میرے کو پڑھیا نہیں جانا تسی لے ہو تسی چلو رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ النور بسم اللہ النور النور بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ الذی هو مدبر الامور بسم اللہ الذی خلق النور من النور الحمد للہ الذی خلق النور من النور وانزل النور على الطور في الكتاب المسطور في الرق المنشور في الرق المنشور بقدر مقدور على نبي المحبوب الحمد لله الذي هو بالعز مذكورا وبالفخر مشهورا وعلى السراء والزراء مشكورا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المسلمين اللهم اذهب الله عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد جس سجدانے کے لیے یہ مجلس ہے جن کی برسی ہے پیر سید کرم حسین شرکاز حسین مولا ان کے درجات بلند فرمائے آمین اور اس گھر کے جتنے بزرگ اس نہاد فانی سے کوچ کر گئے ہیں اور بزرگ ہمارے محسن ہماری علاقے کی عزاداری کا معتبر نام پیر سید اشفاق حسین شاہ صاحب بخاری کی درجات بلندی کے لیے ایک سے اللہ کرے سارے دن کے میں ولی الامر کی بارگاہ میں دست دعا ہوں مولا فصاحت مند صاحب کی اور ان کے خانوادے کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ جتنے سادات مومنین چل کے جتنے قدم بھی آئے پردہ غیب میں بیٹھا نبیوں کا نماز پڑھانے والا آپ کی نماز عشق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے مروں کو یاد رکھتی ہیں اور یہ سعادت کی بات ہے کہ سادات کے لیے صف ماتم بچھا دی مذہب جعفریہ کا بہت بڑا نام ہے سرمایہ ملت جعفریہ قائد ملت جعفریہ سید حامد موسوی صاحب کو مولا آباد شامل اور جتنے بھی لیڈران قوم کے لیے مخلص ہیں ہم کسی کی نیت نہیں جانتے جو مخلص ہے مخلص بھی ہے اور ولایت والے بھی ہے مولا سب کی توفیقات میں اضافہ آپ ایک ہی سلوات پڑھے باجماعت میں نوکری کی ابتدا کر دو میں شاہ جی اجازت سے میں سب ایک منٹ کی بات سنانا چاہوں اس کے بعد اگر آپ آمادہ ہو گئے تو ایک قطع پڑھوں گا ورنہ ماشاءاللہ رہے گا باغ سے بھائی شیر میں اور حافظ صاحب نے بہت اچھی بات کی جو 4 مصرے پیش کرتا ہوں سے ابتدا میں تو جہاں تک بندی کی مجلس ہے تسکین میرے قلب کی آہوں میں جڑی ہے اللہ کی کائنات کی واحد قوم ہے مذہب شیعہ جو مجلس جنت کے لیے نہیں رکھتے جو مجلس جنت کے لیے نہیں رکھتے اور نہ ہی ہم نے کبھی اپنے کسی مرحوم کے لیے مجلس اس لیے کروائی ہے کہ اللہ اسے جنت دے دے کیوں کیا وجہ ہے ہم جنت کے لیے کیوں اتنی تگو دو نہیں کرتے ورنہ مولوی تو جان کو آیا ہوا ہے انہیں بندے مروا چھڑے نے جنت کی تھے ہم نے جنت کی تگودو کیوں نہیں کی میں نے کہا تسکین میرے قلب کی آہوں میں جڑی ہے تکمیل ولایت کو رسالت بھی کھڑی ہے تکمیل ولایت کو
تکمیل ولایت کو ہم آدمی کے لیے، آزادار کے لیے، سیدادے کے لیے جنت کی دعا نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں جنت کا مقام کیا ہے، معیار کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، سوچ کیا ہے. چوتھے مصرے میں پوری مذہب شیعہ کا عقیدہ پڑھنے جا رہا ہوں. میں تو تکمیل ولایت کو رسالت بھی کھڑی ہے. ارے شبیر کے ماتم کا صلہ خلد نہ مانگو، یہ خلد تو بہلول کے قدموں میں پڑی ہے. شبیر کے ماتم کا صلہ خلد نہ مانگو، یہ خلد تو بہلول کے قدموں میں پڑی ہے. چلو اگر یہاں تک آئے ہو تو ایک قطع اور پڑھو. ایک قطع اور پڑھے جاتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو کلام نئے ہوئے ہیں وہی آپ کی سماعت. یہ خود تو بہلول کے قدموں، چونکہ ماتم داری ہے نا ڈاکٹر صاحب، تو میں ماتمیوں کے لیے کچھ الفاظ عطیہ کر دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں دعا سے پڑھا دیں. میں سب دیکھیں پڑھنا میں نے تھا. یہ قبولیت ہوتی ہے، یہ مالکوں کی عطا ہے. وہ خود ہی بھیجتے ہیں جس چیز میں پڑھنا ہے. ایک پلان ہم کرتے ہیں، ایک سوچ ہماری ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس پر فرش عطا کا وارث موجود ہے، ایک فہرست کے پاس ہے، اس پہ سب کا نام لکھا ہوا تھا. جس کا لکھا تھا اس نے پڑھ لیا. ایسے ہی نا. چلے ایک قطع اور پڑھے. بہت میرا عقیدہ اس میں وہ میں تشریح کر بھی چکا ہوں اس کی کہ جو بابا ریاض حسین شاہ صاحب نے زری بنوائی ملکہ کی شبی روزے کی، اور ماشاءاللہ پوری قوم کی آواز تھی، اور پوری دنیا میں جنت البقیع کی ایک ہی شبی ہے، اور وہ اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں ایسے ہی. اب میں کیا اس کو کھول کے پڑھ سکتا ہوں کہ جب وہ اترے ہیں قبر میں منکر نکیر آئے. میں منکر نکیر کہہ رہا ہوں معذرت خدا، ورنہ مومن کی قبر میں منکر نکیر نہیں آتے. منکر کا ویسے ہی مومن کی قبر میں کہاں نہیں ہوگا. مومن کی قبر میں سید منکر نہیں آتے، مبشر و بشیر آتے ہیں یا والد شبیر آتے ہیں. مومن کی قبر میں مبشر و ایسے ہی سید آنا. میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں. آئے اور انہوں نے دیکھا تو شانی بڑے مطمئن بیٹھے. انہوں نے کہا بابا جی اتنے بڑے پریشان ہوتے ہیں، تسی کیوں مطمئن ہو؟ جب کہا آپ کیوں مطمئن ہیں؟ مسکرا کے فرماتے قبر بطول پاک کا نقشہ بنا دیا. میں نے یہی قطع پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں نے ایک بات سنانی نوکری تمام. قبر بطول پاک کا نقشہ بنا لیا. انہوں نے کہا میں مطمئن اس لیے ہوں، میں ایسے بلا وجہ مطمئن نہیں ہوں. میرے پیچھے کوئی بات ہے، کوئی میرے پیچھے کوئی اسٹرگل ہے، میرے پیچھے کوئی محنت ہے، میرے پیچھے کوئی ہے. میں ایسے مطمئن نہیں ہوں. انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہتے قبر بطول پاک کا نقشہ بنا لیا، میں نے خدا کے دین کا چہرہ بنا لیا. میں نے خدا کے دین کا چہرہ بنا لیا. ارے جتنی ملی تھی دولت مجھ کو جہان میں بنت رسول پاک کا روزہ. میں جس کے لیے یہ بابا جی میں نے کتاب پڑھا ہے، بابا جی جو شعر ہے، جو شعر میں ماتمیوں کو ہدیہ کرنا ہے، چونکہ شاید میری اب تک کی شاعری زندگی کا سب سے بڑا شعر ہے. جتنی ملی تھی دولت مجھ کو جہان میں بنت رسول پاک کا. اب ماتمی جاگے گا. بنت جو ہاتھ ماتم کے لیے یوں اٹھتا ہے نا، وہ نیچے رہ گیا تو مجھے ارمان رہے گا. بنت رسول پاک کا روزہ بنا لیا. ارے کاغذ پہ میں نے لکھا تھا ماتم حسین کا، لفظوں نے اپنے آپ ہی ہلکا بنا لیا.
میں نے لکھا تھا ماتم حسین کا، لفظوں نے اپنے آپ ہلکا بنا دیا۔ ایک بتاؤں سنتے منظر مجھے اشارہ کر دیا جی، کچھ دیوار کی اوٹ میں بیٹھے ہیں، دیوار کی اوٹ میں پردے میں رہنا اچھا نہیں ہوتا وہ جو ہے آپ سرکاری ریس کر پہ کتاب میں اب تک وہ بھائی کوئی سنایا اور سید آدم کر رہی دعا فرمائی، حاجت روائے دین ہے بیٹا حسین کا، بابا جی دعا کرے، حاجت روائے دین ہے بیٹا حسین کا۔ پھر دوہرا دیتا ہوں کیونکہ مصرع ثانی عقیدے سے تعلق ہے، حاجت روائے دین ہے بیٹا حسین۔ ویسے بھائی شیخ لفظ کی میں تشریح کروں تو گھنٹہ درکار، کوئی شاعر نہیں ہوتا جو اپنا شعر ہی بیان نہ کر سکے۔ حاجت روائے دین ہے بیٹا حسین، جو بندے ابھی تک یوں کر رہے ہیں شاید وہ باب الحوائج کا لفظ بھول گئے۔ حاجت روائے دین ہے بیٹا حسین کا، عصمت کا بھی امین ہے۔ عصمت کا بھی، آپ سلامت رہیں، عصمت کا بھی امین ہے، عصمت کا بھی امین ہے بیٹا حسین کا۔ میں پوری کربلا ایک شعر میں ہدیہ کر رہا ہوں، عصمت کا بھی امین ہے بیٹا حسین کا۔ آیا تھا وہ حسین کے ہاتھوں پہ بیٹھ کر، آیا تھا وہ حسین کے ہاتھوں پہ بیٹھ کر، ارے سدرا کا بھی مکین ہے بیٹا، سدرا کا بھی مکین ہے بیٹا، بیٹا حسین کا، بیٹا 9 لاکھ کی تلواریں گر گئی، نیزے گر گئے، خنجر گر گئے، اس وقت شعر پڑھ رہا ہوں، عصمت کا بھی مکین، عصمت کا بھی امین ہے بیٹا حسین کا۔ ارے جو مسکرا کے لاشائے بیعت کو روند دے، اتنا بڑا ذہین ہے بیٹا، ذہین ہے ساری ذہین کا کافیہ محسوس کیجیے گا، اتنا بڑا ذہین ہے بیٹا حسین۔ سائنس کہتی ہے یہ جو جسم ہے نا انسان کا یہ عارضی ہے، چونکہ درجات بلندی کی مجلس ہے، بات نہیں سناؤں گا تو اندر کا عرفان بازی ہے۔ بڑا پیار ہے جی، آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اچھا مرنے کے بعد وہی پوچھ رہے ہیں دفن کتنے بجے کرنا ہے؟ ایسے جو ایک پل بابر نہیں گزارتے تھے، جو ایک پل آپ کے بغیر رہتے نہیں تھے، وہی پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں کیا ٹائم ہے، کب دفن کریں گے؟ بھائی رکھ لو، پاس رکھ لو۔ کہتے رکھ نہیں سکتے، وجہ کیا ہے؟ کہتے اس لیے کہ بدبو آئے گی، شریعت کہتی ہے دفنا دو، شریعت کہتی ہے رکھنا نہیں، بدبو آئے گی۔ بابا جی یہاں پہ باہر کتا مر جائے نا، کتا، اس کو ہاتھ لگانے والے پر غسل واجب نہیں۔ میں شریعت پڑھ رہا ہوں یار، اے کی بولو نا، تائید کرو۔ اس کو رستے سے ہٹانا پڑ جائے آپ پر غسل واجب نہیں۔ میں مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا شریعہ امامیہ کا ضامن ہوں، لیکن مذہب شیعہ میں میت کو ہاتھ لگ جائے تائید کرو، شادی بولی تو غسل مس میت واجب ہے، غسل مس میت واجب ہے۔ میں کائنات اس بندے کو ہدیہ کر دوں گا، ساری زندگی غلامی کروں گا، مجھے کسی ایک کتاب میں دکھا رسول کو غسل دے کے علی نے غسل کیا۔ ابھی بھی تجھے پتہ نہیں چلا جن کو ہاتھ لگا کے غسل واجب ہو وہ ہوتے ہیں
کے پاک ہو جائے گے. ہائے 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 کیا پوچھا گیا علماء عرفانی سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے وہ چیز کون سی ہے یطہرکم تطہیرا. اچھا یہ راز تھا کہ علی کو خود رسول نے کہا مجھے غسل آپ دے کیونکہ اس گھر میں جیسا جاتا ہے ویسا آتا ہے. کیونکہ رسول کو پتا تھا بڑے بڑے ویسے غائب ہو جائیں گے تو میرے جیسا ہی رہے گا. میں اس بات کی کبھی ایک علیحدہ سے مجلس پڑھے گی. علماء عرفانی سے پوچھا گیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جسم سے جان نکلی تو اس کو ہاتھ لگانے والے پر غسل واجب ہوا. میں صاحبان عرفان کی بات کر رہا ہوں, میں مقصر مولوی کا قائل نہیں. اس پر غسل کیوں واجب ہوا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں سے امر نکل گیا ہے. عقیدہ پڑھنے جاؤ, اس میں سے امر نکل گیا ہے. امر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے امر روح کو کہتے ہیں, یعنی روح تیرے اللہ کا امر. حبیب سے کہتے ہیں کہ روح تیرے اللہ کا امر ہے. جب تک مجھ میں روح تھی بدبو نہیں آئی, کسی کا غسل واجب نہیں ہوا, کسی نے مجھے دفن نہیں کیا, جو امر نکلا میں دفن کرنے کے قابل ہو گیا. او بھائی امر نکلے تو دفن کیا جاتا ہے, اور ان امر نکل گیا تو کیا ہوگا؟ امر نکل جائے تو دفن کر دیا جاتا ہے. امر نکلا تو کیا ہوگا؟ بابا جی لفظ ہے تو میں نے کہا نا آہستہ میں سے خطابت سے ہٹ کے کہوں گا چونکہ میرا ذاتی عقیدہ ہے. امر نکل جائے تو جسم بدبودار ہو جاتا ہے, اور یہ امر نکل جائے. آج کے بعد مولوی کے سر پہ قرآن رکھے ہوئے میں تجھے نہیں کہتا نہیں کہاں پڑھنا ہے, بس میں ایک بھی بات کروں گا. مجھے اتنا پتا امر نکلا تو جسم بدبودار ہو گیا ہے. ارے اولے امر کی ولایت نکل جائے تو تیرا روزہ کہاں گیا, تیری نماز کہاں گئی, تیری نماز کہاں گئی؟ آج کے بعد مولوی کی عبادت کو دفن کر دینا. یہ مقام ہے علی کی ولایت کا. دین ولایت امیر المومنین روح عبادات کی. علی کی ولایت کا تعلق جسم سے نہیں ہے, روح سے. کیونکہ امر اور اول امر ایک دوسرے میں ضامن ہے. اچھا ایک بات اور بتاؤ, ہو سکتا ہے یہ بات اور آدم کا پتلا بنا 40,000 سال نوری مختلف روایات پڑھا رہا, پاس سے گزر جاتے تھے فرشتے, وہ دیکھتا بھی نہیں تھا. میری بہن ادھر آواز قدرت آئی جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا نا سارے سجدہ کرنا. اس کا مطلب ہے سجدہ آدم کو نہیں تھا, امر کو تھا. سجدہ آدم کو نہیں تھا. یہ علیحدہ بحث ہے. معصومین سے پوچھا گیا نا مولا آدم کو سجدہ کیوں ہوا, فرمایا اس کی پیشانی میں ہمارا نور تھا. ہاں اس کی پیشانی میں ہم 14 کا نور تھا. یہ بحث میں کر ہی نہیں رہا. امر آیا سارے سجدے کو چھپ گئے اللہ وہ انج کر کے گیا. تو نہیں کرتا میری عبادت دیکھے, اس کا مطلب ہے جو عبادت پہ گمانڈ کرے. میں ریاض کچھ لے ہی نہیں رہا, میں سارے
قوم بڑی سیاحی ہے. میری بات دیکھیں, میں نے اتنی محنت اس دن کے لیے کی ہے, یہ ابھی بنا ہے. اس کی عمر تو دیکھیں, میری عمر بھی دیکھیں. ہماری قدرت آئی عمر پہ تو بول رہے ہو نا. چلو جی سر سمجھ آئی, اس نے کہا ابھی بنا ہے. میں اسے کچھ ڈالوں جو اس نے عذر پیش کیا سنی شیعہ کتابوں میں, وہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تورات سے ہے, میں نار سے ہوں, میں نار سے ہوں, یہ تورات سے ہے. آپ پہنچے گی. وہ آدم کا منکر نہیں تھا, وہ تورات کا منکر تھا. میں نے خود بڑا مزہ لیا یار, وہ آدم کا منکر نہیں تھا, وہ تورات کا منکر تھا. پہلے اللہ اس کے عذر سنتا رہا, چپ کر کے اسے جواب بھی دیتا رہا, لیکن عزت ذکر کی قسم ہے جب اس نے کہا یہ تورات سے ہے, جب اس میں تورات کی دشمنی آئی, آواز آئی نکل جا میری عدالت سے, تو کافر ہے, تو مرتد ہے, تجھ پر قیامت تک لعنت ہوگی. اب مجھے کیا قیمت دو گے؟ او بھائی, جو تورات کا منظر ہو اس پہ لعنت ہے, تو جو ابو تراب کا جو تراب کا منکر ہو اس کا حال کیا ہو؟ علی کی ولایت اور جب ہے, واجب نہیں اور جب ہے. علی کی ولایت لازم ہے, علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس کچھ میں بڑا کچھ ہے, یہ صرف کچھ نہیں ہے یاد, اس کچھ میں بڑا کچھ. اچھا میں ختم کرنے لگا ہوں, لیکن کچھ سے مجھے کچھ یاد آ گیا. غلطے بابا جی 35-40 منٹ دیے, لیکن میں 35 سیکنڈ سے کرنا چاہ رہی ہوں. بندے کو لے آئے نا پکڑ کے, ایک شیر پڑے ہے, اس کو پکڑ کے لے آئے, مولا کہ آپ کا شیعہ ہے اور اس نے چوری کی. کیا کی؟ علی نے فرمایا ذرا تو نے ایسا کیا؟ کہتے مولا آپ کے سامنے تو جھوٹ نہیں بول سکتے. کتنا ایماندار ہے علی کے سامنے, کہنا مولا آپ کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول سکتا, میں نے چوری کی. علی نے فرمایا اچھا. ایک بار سارے مجموعوں کو دیکھا, علی نے فرمایا تو نے چوری کی؟ اس نے کہا مولا کی. پھر روایت میں لفظ ایسے 3 بار بادشاہ امیر نے سے پوچھا چوری کی؟ اس نے کہا کی. مگر میں 3 بار پوچھنا اہتمام حجت ہے اور میں وقت کی حجت ہوں. تو نے 3 بار زبان سے اقرار کر لیا ہے کہ تو نے چوری کی ہے. اب میں امام عادل ہوں, میں عدل کی میدان پہ فیصلہ دینے لگا. اس نے کہا مولا میری جان مال کے مالک آپ ہی ہیں. میں نے اعتراف کر لیا, میں ولایت کا مقام بتانے لگا. میں نے اعتراف کر لیا, آپ حکم سنائیے. اب بڑے بڑے کھڑے تھے, اس لیے کھڑے تھے کہ آج کیا کرے گا, وہ علی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اعمال نہ چھوڑا کرے, کردار بہتر رکھے, وہ علی ہے. اس نے عدل کرنا ہے. علی اپنا پرایا نہیں دیکھتا. علی کی جب تلوار چلتی ہے تو پھر چلتی ہے. میری تلوار مانگ, تلوار مانگ. ہاتھ بلند کر, کس سے چوری کی؟ بلند کر, بلند کیا علی نے تلوار کی سب, ہاتھ نیچے دیا. اس نے دوسرے ہاتھ میں ہاتھ اٹھایا, ہاتھ میں ہاتھ پکڑا, پکڑ کے مسجد سے نکلا. مسجد سے نکلا, کوفہ کے چوک میں پہنچا. ادھر سے ابن کبا آ رہا تھا, یہ منافق ہے, کبے کا پتر. اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا میں نے چوری کی. علی نے میرا ہاتھ کاٹا ہے. کہتا کس نے ہاتھ کاٹا ہے؟ کہتا اس نے ہاتھ کاٹا ہے.
जो तस्वीर कल्बे रसूल है, उसने हाथ काटा है जो सीरत बिन्त बतूल है, उसने हाथ काटा है जो आदम की तौबा कबूल करवाने वाला है, उसने हाथ काटा है जो नूह की कश्ती किनारे लगवाने वाला है, उसने हाथ काटा है जो यूसुफ को मिस्र की शाही देने वाला है, मेरा हाथ उसने काटा है जिसने यकूब को यूसुफ की जुदाई में राहत दी है, मेरा हाथ उसने काटा है जो ऐनुल्लाह है, जो हुस्नुल्लाह है, जो लिसानुल्लाह है, जो क़ाउलुल्लाह है, जो सुन्नतुल्लाह है, जो मंहरुल्लाह है, जो ऐनुल्लाह है, मेरा हाथ उसने काटा है जो प्यासों को पानी पिलाता है, जो भूखों को रोटी खिलाता है, जो आदम की तौबा कबूल करवाता है। उसने कहा पागल हो गया, उसने तेरा हाथ काटा है तो उसके कसीदे पढ़ रहा है, कहता मैं कसीदे क्यों ना पढ़ूं, वो आदम है, उसने आदम में हाथ काटा है, अपनी मर्जी से नहीं काटा। ये वापिस आया आगे कहता भाई आई तूने उसका हाथ काटा है, वो तेरे कसीदे पढ़ रहा है, तूने उसका हाथ काटा है, वो तेरे कसीदे पढ़ रहा है। टेक लगा के बैठा था मेरा मौला अली, उठ के कहते हसन चचा को बुला के ला। समझ आइए लफ्ज अली ने, मैंने बाबा जी तवाले और अनवार के अंदर ये लफ्ज चचा का पढ़ा है, फरमाया था आपने चचा को बुलवा के लो। सरकार हसन आए, वो उसने अपनी महिला शुरू की हुई थी, वो कूफे के चौक को मजलिस बना के खड़ा था। यार क्या अजीब मामला था, कटा हुआ हाथ है, दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ और अली के फजाइल पढ़ रहा है। अब मैं एक इशारा करूं जी, हाथ में हाथ था और अली पढ़ रहा था। हाथ में हाथ था, अली पढ़ रहे, हसन का बाबा बुलाते हैं, सबको कहता चले जाओ मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। विलायत का सिला क्या मिल गया, आधे मिनट की बात वापिस आया। अब वो मजमा पीछे आ गया, उन्होंने कहा अब देखेंगे अब क्या करते हैं। हजरत मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में हाथ है, अली मुस्कुरा रहे, मुस्कुराते तेरा तो मैंने हाथ काटा है, मेरे फजाइल पढ़। तो बोला चोरी मैंने अपनी खबासत पे की, हाथ आपने अदल पे काटा है, फजाइल इसलिए पढ़ता हूँ मेरी अम्मा शरीफ है। फजाइल में इसलिए पढ़ता हूँ मेरी अम्मा शरीफ। अली फरमाते अच्छा तूने मजमा गैर में मेरी वकालत की, मेरी विलायत के लिए बोला, मेरे फजाइल पढ़े, क्या चाहता है, क्या चाहता है? कहता मौला मैं कुछ मांगूंगा तो खसारे में रहूंगा। मुझे तो बड़ा मजा था, मैं कुछ मांगूंगा तो खसारे में रहूंगा। अली फरमाते कि हाथ इधर ला, कटा हुआ हाथ अपने हाथ से अली के हाथ में दिया, अली के हाथ में दिया। अली फरमाते बाजू करीब कर, उसने बाजू करीब किया, अली का हाथ पकड़ा, हाथ से हाथ जोड़ा, उसने दोनों मिलाए, अब इशारा देखिए, कहता है ये अल्लाह का दिया है, ये अली का दिया। बिल्कुल बराबर वो कबा खड़ा था, उसने कहा यार अली मुझे तेरी समझ नहीं आई, इसने चोरी की, आपने हाथ काटा, उसने फदाइल पढ़े, आपने हाथ दे दिया, माजरा क्या है? मुस्कुरा के कहते हैं तुझे समझ नहीं आएगी, तेरी कोई मादरी मजबूरी है, तुझे समझ नहीं आएगी, तेरी कोई मादरी मजबूरी है। अगला लफ्ज है जिसमें मेरी पूरी बात है, ये जुमला मेरा नहीं, ये कलाम ईमान है, ये ईमान का कलाम है, जुबान लिसानुल्लाह से निकला है। अली फरमाते अल्लाह की कायनात में ये एहसास मेरी विलायत को हासिल है और मेरी विलायत हलाली के लिए है। मैं अगर हरामी को अपने हाथ से रोटी भी खिलाता रहूं तो कभी अली को मानेगा नहीं, और मैं हलाली के हाथ भी काट दूंगा तो अली को छोड़ेगा।
جو ایک روٹی کے بدلے اونٹوں کی کتاب ہوتا ہے، اس کی بیٹی بازار میں چادر مانگ رہی ہے۔ بھائیان میں کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا۔ جب سید سجاد کی آمد ہوئی ہے، چلے آپ بھی کہہ دیا سجاد دنیا میں تشریف لائے، ہر کوئی مبارک دینے آیا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، عجیب ماحول تھا۔ حسین خیر مبارک بھی کہتے تھے تو روتے تھے۔ حسین خیر مبارک بھی کہتے ساتھ روتے ہیں۔ اچھا ہر کوئی آیا ہے، بھائی سید اعظم بھائی تنظیم، ہر کسی کی مبارک کو خیر مبارک شبیر نے کہا ہے، لیکن جب ملکہ شام آیا جلدی سے حسین قدم بڑھا کے بیوی کے سامنے جا کے کہتا تجھے مبارک ہو، تجھے میرا سجاد مبارک ہو۔ بیوی رو کے کہتی ہے بھائی مبارک تو میں دینے آئی ہوں، آپ مجھے کیوں مبارک دیتے ہیں؟ شبیر نے بہن کو سینے سے لگایا، کہتے یہ میرا نہیں یہ تیرا ہے، اس نے تیرے ساتھ کبھی چھاڑا اور کبھی مفاقت کر رہی ہے سینے کے باہر۔ اللہ حسین کے اب آپ نے کہا تو مسائل سنیے گا ضرور۔ میں بازار کا ایک رئیس شعبہ بولنے جا رہا ہوں، سید آدھے اجازت ہوتے ہیں، مالک سادات کے درجات کی مالک، بابا اشفاق شاہ کے درجات، میرے دادا میرے دادی میرے نانا ہمارے جتنے مرحوم ہیں آپ جو بیٹھے سب کے درجات، ان کے بزرگوں کے درجات۔ بی بی نے جب سید سجاد کو آ کے اٹھایا، آپ نے اس طرح سجاد نہیں سنا، بی بی نے سجاد کو اٹھایا، ہر کسی نے چوما ہے، بی بی نے سجاد دیکھا، جو بھی آیا ہے کسی نے ماتھا چوما ہے، کسی نے چہرہ چوما ہے، کسی نے رخسار چوما ہے۔ اللہ جانے بی بی نے کیا سوچ کے سجاد کے پاؤں چومے، کسے سمجھ آئیے گا؟ سجاد کے پاؤں کی تلیاں چومنا شروع کی ہے۔ جب تلیاں چومنا شروع کی نا حبش کی ملکہ کی آواز آئی، علی کی لاڈلی سجاد کے پاؤں کی چومتی ہے۔ بی بی نے رو کے کہا اس لیے چومتی ہو، ان پاؤں میں کل کو بھیڑیاں ہوگی، 1600 میل کا سفر ہوگا، اس سے کانٹے نکالنے والا کوئی نہیں ہو مدد یار۔ اللہ کیا آباد نہیں سلام، آپ نے یہ سنا ہے نا، آج تک معذوری جتنے بیٹھے ہو آپ نے یہی سنا ہے نا کہ بی بی نے اکبر کو پالا ہے۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں مقابل کی، بی بی نے اکبر کو تو پالا ہی ہے، اکبر کو پردوں میں پال دی رہی ہے۔ سجاد کو حسین کے سامنے لا لا کے میں لفظ والوں کے لیے کہنے لگا، سجاد کو ہر بلاتی تھی مجھے سجاد، بلا کے کہتی تھی غازی سجاد مجھے چل کے دکھاؤ، مجھے چل کے دکھاؤ، کہنا مجھے چل کے دکھاؤ۔ ایک دن سجاد نے قدموں کا ہاتھ لگا دی کہ اماں مجھے بار بار چلنے کا کیوں کہتی ہے؟ علی کی عالمہ غیر معلمہ بیٹی رو کے کہتی تجھے چلنے کا اس لیے کہتی ہوں آج میں تجھے چلتا دیکھ کے خود چلنا سیکھ رہا ہوں۔ میں تجھے چلتا دیکھ کے چلنا سیکھ رہی ہوں۔ عزت ممبر کی 28 پر جب شبیر چلنے لگے فہرست پڑی، آواز غازی نام بول، ہو سکتا ہے اس جملے میں منو کی تمام جملہ درد والوں میں سمجھا کے کروں، تو میں نام بول، جس کا نام بولے
اسے بلاؤ. اب فہرست نام بولنا شروع. آخر پہ ملکہ شام کا نام. اب جب غازی نے نام، اب غازی کا نام لینا، عباس نے کس طرح ملکہ کا اس میں باغ لیا ہوگا. جب کہا نا عقیدہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، صدیقۃ القبرہ، شریکۃ الحسین، ثانی سیدہ. اب غازی نے الگا بولے نا، حسین نے کہا عباس بلا کے لا. جو کہا بلا کے لا. اب غازی جب دہلیز پہ پہنچے ہیں نا تو آواز نہیں دی، اپنا امامہ اتار کے دہلیز صاف کی ہے. دہلیز صاف کر کے قرآن کی آیت پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیطہر عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. اندر سے سرکار عبداللہ کی جعفر تیار کی آواز آئی، غازی تیرے لیے پابندی نہیں ہے، تو اندر آ جا. روکے گا میری مجبوری ہے، میں اندر نہیں آ سکتا. اندر علی کی بیٹیاں ہیں، اندر نہیں آ سکتا. غریبوں کی طرح رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غازی کیوں آیا ہے؟ میں جملہ آخری پڑھ رہا ہوں، معاف کیجیے گا ماتمی بیٹھے ہو. کیوں آیا ہے پاس؟ اب مولا نے پاک ملکہ کو یاد کیا. نظم ادب سے پڑھو گا. ملکہ کو یاد کیا ہے. ہم جا رہے دین کی حفاظت کے لیے. میرے مولا کا کاروان ملکہ کے بغیر پورا نہیں ہوتا. ایک لفظ ہے جسے مقتل مکرم کے اندر آقا عبدالرزاق المکرم نے لکھا. وہ کہتے ہیں یہ لفظ آیا، سرکار عبداللہ ابن جعفر تیار نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے ایک لفظ کہا، عباس تو اپنے زمانے کا علی ہے، میں تجھے روکتا نہیں، لے جا، مگر میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یہ میری عزت ہے، یہ کبھی گھر سے نکلی نہیں ہے. اسے جو لے کے جائے وہ واپس لے کے آئے. ابھی یہ نظارہ تھا. غازی روتا حسین کے پاس آیا، ہاتھ باندھ کے کہتے مولا عبداللہ ابن جعفر تیار کہتے ہیں جو اسے لے کے جائے وہ اسے واپس لے کے آئے. بس یہ لفظ آنا تھا. شبیر نے آواز دے کے کہا سجاد. ارے ہائے، ہاتھ کے سینے میں ہاتھ مار. سجاد کہاں ہے؟ وہ سجاد ہم سب نے کربلا سو جانا ہے. وہ جادو بھوپی بنا، وہ کبھی تجھے چھانا، وہ کبھی کربلا، وہ کبھی کوفہ، وہ یا تو ہوگا یا تیری بھوپی.